علماء ہیں ان پر لازم ہے کہ ہر فتنہ کا مقابلہ کرے۔ لوگ سمجھتے ہیں ان جلالیوں کو پتہ نہیں کیا ہے، ہر کسی کے خلاف بولتے رہتے۔ میں کہتا ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہمیں مجبور کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دین پر حملہ ہو اور عالم دین اپنا علم چھپا کے بیٹھا رہے، دین پر حملہ ہو اور عالم دین گردن جھکا کے بیٹھا رہے، فرمایا کتنا بڑا جرم ہے؟ فرمایا اس نے میری نبوت کو چھپایا، اس نے خدا کی توحید کو چھپایا۔ اتنا بڑا مجرم ہے وہ عالم دین جس کے سامنے ڈنڈی ماری گئی اور وہ مصلحت کا شکار بن کے بیٹھا رہا۔ اب وہ پنڈی کا ایک شیطان ہے جو شیعوں کے اندر شیعہ بن گیا، جو سنیوں کے اندر سنی ہے، جو تفضیلیوں کے اندر تفضیلی ہے۔ کسی پوچھا کہ اگر کوئی بندہ یہ نعرہ لگاتا ہے دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، تو کیا اس نے صحیح کیا؟ تو اب یہ تھا چونکہ مکار اور دین کا غدار، اس نے سوچا اگر میں یہ کہوں نہیں غلط کہا ہے، دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر، تو میری وہ کمپنی یعنی شیعہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ نہیں اس نے صحیح کہا ہے دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، تو پھر سنیوں کے چندے بند ہو جائے۔ تو اب اس نے ایک درمیانی راستہ نکالا، یہ بھی خوش یہ بھی خوش۔ قبل اس کے کہ میں اس پر دلائل پیش کروں، میں کہتا ہوں تو جس سوراخ سے بھی منہ نکالے گا اللہ کے فضل سے امام محمد رضا کے نوکر ہر جگہ پر تیرا تعاقب کریں گے۔ اگر سنی کہلوانا ہے تو امام محمد رضا کے سارے عقائد ماننے پڑیں گے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی ایسا لاوارث مسلک نہیں ہے کہ جو کہے کہ میں سنی بھی ہوں اور ساتھ دوسروں کے ساتھ یاریاں بھی رکھے۔ اور ہمارا وتیرہ ہے، ہم گالیاں دینے والے نہیں ہیں۔ الحمدللہ جس شخصیت سے میں نے پڑھا ہے، حضرت قبلہ امام جلالی ایک ایک لفظ پر گھنٹوں تقریریں کرنے والے، ہمارا وتیرہ ہے، ہم دلیل سے بات کریں گے۔ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ علم میں علی کا پہلا نمبر تو وہ ٹھیک کہتا ہے، کہتا ہے کہ علی دا پہلا نمبر اور مقصد ہے علم میں، تو وہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، علی دا پہلا نمبر۔ آپ لوگ بھی بڑے سادے ہیں، آپ کہتے ہیں کوئی نہیں بات، اگر کوئی کہتا ہے علی کا پہلا نمبر تو سانو کی ہے۔ صدیق اکبر کی افضلیت پہ سکوت بھی جائز نہیں، ان کی اولیت پہ سکوت بھی جائز نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا، نہ ان کو پہلا کہتا ہوں نہ چوتھا کہتا ہوں، تو یہ بھی مجرم ہے شریعت کا۔ صدیق اکبر کی اولیت جمہور نہیں اجماع ہے، اور اجماع کا انکار کرنا جائز نہیں، لہذا نعرہ لگانا پڑے گا کہ صدیق اکبر کا پہلا نمبر۔ اور جو نہیں لگاتا، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فتویٰ آپ سنیں۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ من زعم ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان احق بالولایت منہما، جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے ولایت کے اندر یعنی خلافت کے اندر، فرمایا کتنا بڑا مجرم ہے وہ۔ صدیق و عمر سے پہلا نمبر جس نے دیا علی المرتضیٰ کو، فرمانے لگے فقد خطأ ابا بکر وعمر والمہاجرین والانصار رضی اللہ تعالی عن جمیعہم، فرماتے ہیں کہ یہ ایسا بدبخت ہے کہ جس نے صدیق و عمر اور سارے مہاجرین اور سارے صحابہ اور سارے انصار کو معاذ اللہ گناہگار کہا ہے۔ قد خطأ ابا بکر، علی کا پہلا نمبر کہنے والا، قد خطأ ابا بکر، ابو بکر کو گناہگار کہا، عمر کو گناہگار کہا، مہاجرین کو گناہگار کہا، انصار کو گناہگار کہا، اور فرماتے میرا فتویٰ کیا ہے؟ کہتے وما اراہو یرتفع لہ ما ھذا عمل الی السماء، کہتے میرا یہ فتویٰ ہے چاہے جتنا بڑا عبادت گزار ہو، جو صدیق کی پہلی خلافت نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا، کوئی عمل، کوئی اس کا عمل نہیں۔ ساری زندگی مسجد میں ڈیرا لگا لے، ساری زندگی روزے رکھے،
ماننا صدیق کو فرض ہے پہلے نمبر کا۔ اب یہ تو تھا کہ ہمارے لحاظ سے ہمارے جو سادے لوگ کہہ دیتے کوئی بات نہیں، بات ہے، اور یہ مولویوں کے جھگڑے نہیں، یہ مولا کی بات بتا رہا ہوں، مولا کی بات بتا رہا ہوں۔ جو صدیق و عمر کو پہلے اور دوسرے کا نہیں مانتا وہ معاذ اللہ صحابہ کو گناہگار کہہ رہا ہے۔ اب حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، قرآن کی آیت ہے، اس کے تحت آپ لکھتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا، جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا، صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ حضور کا وصال ہو گیا، اب تدفین کہاں کرنی ہے، تو فرماتے ہیں اس وقت صدیق اکبر تھے جو سب سے بڑے عالم تھے، انہوں نے حدیث پیش کی کہ انبیاء جہاں فوت ہوتے ہیں وہی ان کے مزار بنائے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ دلیل ہے کہ صدیق اکبر سب سے بڑے عالم تھے۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں شارح بخاری حضرت ابن بطال آپ فرماتے ہیں وفیہ ان ابا بکر عالم الصحابہ لأن ابا سعید شہد له بذلك بحضرت جماعتهم ولم ينکر ذلك علیہ احد۔ جب نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کی خبر دی اور مبہم طریقے سے دی اور فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عند اللہ، اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دے دیا کہ جو دنیا میں ہے یا جو اللہ کے پاس ہے وہ جس کو بھی اختیار کرے، تو فرمایا کہ اللہ کے بندے نے اللہ کے پاس جو ہے اس کو اختیار کیا۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کسی صحابی کو سمجھ نہیں آئی سرکار کیا بیان کر رہے ہیں، صدیق اکبر کو اس وقت بھی پتہ چل گیا کہ سرکار اپنی وفات کی خبر دے گئے۔ اور فرماتے ہیں ابو سعید خدری کان ابو بکر عالمنا، یہ دلیل ہے کہ ابو بکر ہم میں سب سے بڑے عالم تھے، اور یہ ابن بطال نے دلیل بنائی، فرمایا کہ ابو سعید خدری صحابہ کے درمیان بیٹھ کر یہ حدیث پیش کر رہے تھے کہ جب سرکار نے یہ خبر دی وَكَانَ ابو بکر عالمنا، جب یہ کہا وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، کسی صحابی نے آگے سے انکار بھی نہیں کیا، پتہ یہ چلا سارے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا ولایت میں بھی پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے اور علم میں بھی پہلا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔